بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ایسا دلچسپ واقعہ جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور چکی والی عورت کا ہے۔ ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان کے شہر کے قریب پہنچے۔ وہاں جنگل میں قیام کیا کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا اور سب کا روزہ تھا۔ سب افطاری کرنے کے لیے وہی جنگل میں رک گئے۔ ابھی افطاری میں کچھ ٹائم باقی تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے کچھ ساتھی پانی لینے کے لیے گئے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے گئے۔ تھوڑی سی گندم آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ اس گندم کو پسوانے کے لیے شہر چلے گئے۔ ان دنوں یہ رواج تھا کہ گھریلو عورتیں چند معاوضہ لے کر گندم پیس دیا کرتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ چکی کی تلاش میں ایک گھر کے قریب گئے جہاں ایک عورت اپنے گھر میں گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور آپ کے حسن جمال کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ آپ پر عاشق ہو گئی۔ وہ عورت شادی شدہ تھی، پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا۔ وہ بری نظر سے اٹھی اور دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ عورت گندم پیسنے لگی۔ کیونکہ اس عورت کی نیت بری تھی، اس کے گندم پیستے پیستے بری نظر سے آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف توجہ نہ دی اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت آپ کو بری نظر سے تکتی رہی۔ اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ عورت کے اس رویے کو دیکھ کر اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر باہر دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت جو کہ بد کردار تھی فوراً سمجھی کہ یہ آدمی ہاتھ سے نکل رہا ہے، چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی کرتے ہوئے آپ سے کہنے لگی، اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا دوں گی اور تم پر الزام لگا دوں گی۔ اتنے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے۔ میں روزے میں ہوں، مجھے پریشان نہ کرو۔ آپ اس عورت کو اسی گناہ سے بچانے کی ہدایت دے رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان پوری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ آپ کسی بھی طرح آپ کی بات نہیں مان رہے تو اس نے غصے میں آ کر چور چور کا شور مچانا شروع کر دیا۔ عورت کا شور سن کر بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ سب عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ سب لوگ دونوں کو پکڑ کر ایک قاضی کے پاس لے گئے۔ وہاں قاضی نے عورت سے سارا واقعہ پوچھا۔ عورت نے وہی بات بتائی۔ اب قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قاضی نے محسوس کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک نیک انسان ہے۔ آپ کے چہرے سے آپ کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ قاضی نے کہا کہ اس عورت نے تم پر ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے، اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی تسلی سے جواب دیا، اے قاضی، عزت اور ذلت تو صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے اور میرے رب کے سوا اس عورت کا وہ بچہ جانتا ہے جو اس وقت اس کے جولے میں لیٹا ہوا تھا۔ وہاں پر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ آپ کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور قاضی بھی کہنے لگا، اے شخص، کیا کبھی اتنے چھوٹے بچے نے گفتگو کی ہے؟ اس پر حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ بولے، اے قاضی، میں بے گناہ ہوں اور اس عورت نے مجھ پر غلط الزام لگایا ہے، اور یہاں تک اس بچے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کروائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کروایا تھا۔ قاضی آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ قاضی نے بچے کے باپ کو حکم دیا کہ بچے کو لے کر اس کے سامنے آئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بچے سے مخاطب ہوئے، فرمایا، اے معصوم، وہ ذات باری تعالیٰ جس
نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی، تو وحدہ لا شریک کو حاضر نازل جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر پر موجود تھا تو تم نے کیا دیکھا اور آپ کی والدہ اور میرے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت ملاحظہ فرمائیں کہ وہ دودھ پیتا بچہ اپنے باپ کی گود سے بولا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ شخص کہہ رہا ہے بالکل سچ ہے، میری والدہ جھوٹ بول رہی ہے، گنہگار میری ماں ہے جس نے بری نظر سے اس شخص کے دامن کو پکڑا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہاں موجود سب لوگ حیرت میں آ گئے۔ قاضی آپ رحمت اللہ علیہ سے بہت متاثر ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حضرت لال شہباز قلندر کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنے ساتھ رحمت اللہ علیہ کو بٹھایا۔ وہ عورت بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئی۔ اس عورت نے آپ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی اور اس عورت نے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔